میری حافظ قرآن بیوی نے 100 بچیوں کو قرآن مجید حفظ کروایا تھا، مگر جب اس کی وفات ہوئی تو روز اس کی قبر پھٹ جاتی اور اس کی قبر سے دھواں نکلتا۔ میں روز اپنی بیوی کی نئی قبر بنوا کر آتا۔ لوگ پوچھتے کہ اس نے کون سا گناہ کیا تھا جس کی سے سزا مل رہی ہے۔ میں نے اپنی ساس اور سالی سے پوچھا تو میری سالی روتے ہوئے مجھے اپنے کمرے میں لے گئی اور کمرے کا دروازہ بند کر کے اس نے مجھے ایک ایسی چیز دکھائی کہ میرا کلیجہ پھٹ گیا، کیونکہ میری شادی کو 6 سال گزر گئے تھے اور میری بیوی نہایت خوبصورت اور نیک سیرت تھی۔ ان 6 سالوں کی رفاقت میں اس نے مجھے کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ میری بیوی حافظ قرآن تھی اور شادی سے پہلے اس نے 100 بچیوں کو قرآن مجید حفظ کروایا تھا، جس کی وجہ سے مجھے ہر وقت یہی سوچ کر خوشی ہوتی کہ میری بیوی کی صرف دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت بھی آسان ہوگی اور وہ یقیناً میرے بچوں کی بھی اچھی تربیت کرے گی۔ ہم دونوں میاں بیوی کو بچوں کا بھی بہت شوق تھا، مگر شادی کو اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی ہماری اولاد نہیں ہوئی۔ اب میں مایوس سا ہونے لگا اور ایسے موقعوں پر عموماً لڑکیاں سب سے پہلے نا امید اور دل برداشتہ ہونے لگتی ہیں، مگر میری بیوی اپنی اداسی ظاہر نہیں کرتی اور صبر سے وقت گزار رہی تھی۔ پھر شادی کے اتنے سال بعد اللہ کو میری بیوی کا صبر پسند آ گیا اور ہمیں اولاد کی خوشخبری ملی۔ میں ان دنوں بہت خوش تھا اور اپنی بیوی کا بہت زیادہ خیال رکھ رہا تھا، کیونکہ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ میری بیوی کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ میرا بس چلتا تو میں اپنی بیوی کو بستر سے بھی نیچے نہ اترنے دیتا۔ ہماری بہت زیادہ احتیاط اور دعاؤں کے باعث اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک صحت مند اور پیارا سا بچہ دیا، مگر بچہ پیدا ہوتے ہی میری بیوی کی طبیعت ایک دم بگڑ گئی۔ میں نے تو ایسا کبھی نہیں سوچا تھا کہ بچہ ہوتے ہی میں بیوی کو کھو دوں گا۔ اپنی بیوی کی طبیعت کا سن کر میں نے اللہ تعالیٰ سے اس کی زندگی کی بہت دعائیں مانگیں، مگر میری دعائیں رد ہو گئیں اور میری بیوی اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی۔ میں غم سے بے حال ہو رہا تھا۔ سب جاننے والے میرے لیے افسوس کا اظہار کر رہے تھے اور میں غم زدہ سا ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب غسل وغیرہ دے کر تدفین کے لیے ہم قبرستان پہنچے تو آسمان پر بالکل سیاہ بادل پھیلا ہوا تھا اور دن کے وقت بھی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے رات ہو گئی ہو۔ جو ہی میری بیوی کو دفن کیا گیا، نہایت تیز بارش شروع ہو گئی اور ایسی طوفانی ہوائیں چلنے لگیں کہ سب حیران پریشان رہ گئے۔ بیوی کو دفن کرنے کے بعد ہم سب اپنے اپنے گھروں کو پہنچے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے موسم بھی میرے ساتھ میری بیوی کی موت کا غم منا رہا ہو۔ رات دیر تک تیز طوفانی جھکڑ چلتے رہے۔ میرا بچہ فی الوقت میری بیوی کے گھر والوں نے سنبھالا ہوا تھا اور وہ لوگ بھی میرے گھر پر ہی قیام پذیر تھے، اسی لیے میں بھی بچے کی طرف سے بے فکر ہو کر اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا اپنی بیوی کو یاد کرتا اور اسے یاد کرتے کرتے میری آنکھ لگ جاتی۔ صبح کے قریب میں نے خواب دیکھا کہ میری بدحال سی بیوی بہت بری طرح رو رہی ہے۔ اپنی بیوی کو اتنی بری طرح روتے دیکھ کر میں تڑپ اٹھا اور عین اسی وقت میری آنکھ کھل گئی۔ باہر طوفانی بارش اور ہوائیں اب تھم چکی تھیں اور آسمان بھی صاف ہو چکا تھا۔ اب مجھے وہ خواب پریشان کر رہا تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنی بیوی کو ہنستے مسکراتے ہی دیکھا۔ اس کا اس طرح رونا خواب میں بھی مجھے گھبراہٹ میں مبتلا کر گیا۔ میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو فجر کا وقت تھا۔ میں نے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کی اور اپنی بیوی کی مغفرت کی دعا کرنے لگا۔ ویسے تو مجھے پورا یقین تھا کہ میری بیوی جیسی نیک صفت نمازی اور حافظ قرآن عورت کو اللہ نے قبر کی تنگی سے بھی نجات دے دی ہوگی۔ میں نے دعا کے بعد اٹھ کر کمرے سے باہر جھانکا تو سب لوگ نماز پڑھنے میں مصروف تھے۔ میں نے اپنے بیٹے کا پوچھا تو میری بیوی کے بھائی نے مجھے بچہ لا کر دیا۔ وہ سکون سے سو رہا تھا۔ میں مطمئن ہو گیا اور کتنی دیر اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر بیٹھا رہا۔ اپنے بچے کو پیار دے کر میں گھر سے نکل کر سیدھا قبرستان پہنچ گیا۔ میں اپنی بیوی کے لیے قرآن پاک پڑھنا چاہ رہا تھا اور کچھ رات والے طوفان کے بعد میں اس کی قبر کی حالت کا بھی اندازہ لگانا چاہ رہا تھا۔ میں قبرستان پہنچ کر اپنی بیوی کی قبر کے پاس پہنچا
تو اس کی قبر کی حالت دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرا دل خوف سے پھٹنے والا ہو رہا تھا، کیونکہ جس عورت کو میں نیک اور جنتی سمجھ رہا تھا، اس کی قبر پر ایسا عذاب آیا ہوا تھا کہ مجھ جیسا مضبوط سا مرد بھی اندر تک دہل گیا۔ میری بیوی کی قبر پھٹی پڑی تھی اور اس میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ وہاں اتنی تپش تھی کہ میرا وہاں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ کوئی مزدور بھی میری بیوی کی قبر بنانے کو تیار نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے مجھے ایک مزدور ملا، جس نے مجھ سے 4 گنا زیادہ پیسے لیے اور میری بیوی کی قبر پر مٹی ڈال دی۔ یہ سب اس مزدور نے دور سے کھڑے ہو کر کیا۔ میں گھر پہنچا تو میری حالت نہایت خراب ہو رہی تھی۔ سب نے میری حالت کو بیوی سے جدائی کا غم سمجھ کر مجھے سہارا دیا اور تسلی دینے لگے، جبکہ میں حیران تھا کہ آخر میری بیوی پر اللہ کا عذاب کیوں آیا۔ وہ تو نیک عورت تھی۔ میری نظر میں تو میری بیوی کی ایسی کوئی غلطی نہیں گزری۔ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ میری بیوی کی اصل حقیقت کیا ہے، اور جب مجھ پر اپنی مرحوم بیوی کی حقیقت کھلی تو میرا دل پھٹ گیا۔ میرا نام محسن ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ ہمارے گھر پر کل 4 افراد رہتے تھے، میں، میرے ماں باپ اور ایک میری بیوہ پھپھو، جو میری دوسری ماں جیسی تھی۔ میں جب کالج میں پڑھتا تھا تب میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور ہم 3 لوگ باقی رہ گئے۔ ماں کو کھونے کا غم مجھ پر بہت بھاری ثابت ہوا۔ میری ماں بہت نیک عورت تھی۔ مجھے میری پھپھو اور میرے ابا نے میری ماں کا غم بھلانے کے لیے بہت سہارا دیا اور ہر وقت میرے ساتھ لگے رہتے۔ وہ دونوں کوشش کرتے کہ مجھے اکیلا نہ ہونے دیں۔ میں ہمیشہ سے ہی ان کی توجہ کا واحد مرکز رہا۔ پھر میں بھی کچھ عرصے کے بعد سنبھل گیا اور دوبارہ سے اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا۔ میں پڑھائی سے فارغ ہوا تو میرے ابا اور پھپھو کو میری شادی کا شوق ستانے لگا۔ میں نے حامی بھری تو زور و شور سے میرے لیے لڑکی تلاش کی جانے لگی۔ تب میری پھپھو کو اپنے مرحوم شوہر کے خاندان میں ایک لڑکی کا خیال آیا، جس سے پھپھو کا اب بھی ملنا جلنا رہتا تھا۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ لڑکی کم عمری سے ہی بہت سنجیدہ اور نیک تھی۔ اس کے والدین نہیں تھے اور وہ 2 بہنیں تھیں اور صرف ایک چھوٹا بھائی تھا۔ اس نے بہت بہادری سے حالات کا مقابلہ کیا اور اپنے دونوں بہن بھائیوں کو اکیلے پالا، حالانکہ وہ خود بھی بہت بڑی نہیں تھی۔ وہ نمازی اور حافظ قرآن تھی۔ گھر میں بچیوں کو قرآن مجید بھی پڑھاتی تھی اور اس کی دعا اور اس کے دیے ہوئے قرآنی تفویضات میں بہت اثر تھا، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا بہت کما کر اپنا گھر چلا رہی تھی۔ میں نے یہ سب سنا تو بہت خوش ہوا۔ میں نے اسے دیکھ کے بنا ہی اس کے لیے حامی بھر لی اور پھپھو نے پہلی فرصت میں ہی اس کے خاندان کے بڑوں سے مشورہ کر کے میرا رشتہ اس لڑکی سے طے کر دیا اور جلد شادی بھی طے کر دی۔ میرا رشتہ طے ہوا تو میری بیوی نے یہی شرط رکھوائی کہ وہ بعد میں بھی اپنی بہن کی شادی ہونے تک اور بھائی کی تعلیم پوری ہونے تک ان دونوں کی مالی امداد کرتی رہے گی۔ مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ میں نے سوچ لیا تھا اگر مجھ سے بھی کوئی مدد ہو سکی تو کر دیا کروں گا۔ رشتہ طے ہونے کے بعد ہماری شادی کر دی گئی۔ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو اس کا اسیر ہو گیا۔ وہ نہ صرف اچھی سیرت کی مالک تھی بلکہ بہت خوبصورت بھی تھی۔ اس کے ساتھ چند دن رہ کر ہی میں اس کے بہت قریب ہو گیا اور وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کو تیار رہتی۔ میری بیوی عین میری پھپھو کی بتائی ہوئی باتوں جیسی تھی۔ اس نے کبھی مجھے کوئی پریشانی نہیں ہونے دی اور میرے آرام سکون کا ہمیشہ خیال رکھتی۔ ہمارے گھر میں خوشحالی اور سکون تھا۔ بس صرف ایک ہی کمی تھی جو مجھے بہت زیادہ محسوس ہوتی تھی، مگر اپنی بیوی کے صبر سے مجھے بہت سہارا ملا۔ ہماری شادی کو 3 سال ہو گئے تھے اور شادی کے تیسرے سال ہی میرے ابا وفات پا گئے۔ اپنے ابا کی وفات اور اپنی بے اولادی نے مجھے بہت زیادہ بے سکون کر دیا تھا۔ میرے اندر صبر اور شکر ختم ہونے لگا تھا، لیکن دوسری طرف ایسے میں میری بیوی تھی جو مجھے ہر وقت اللہ کی مہربانیاں اور نعمتیں یاد دلاتی تھی۔
وہ مجھے صبر کی تلقین کرتی رہتی۔ میں حیران تھا کہ وہ ایک لڑکی ہو کر مجھے حوصلہ دیا کرتی تھی، حالانکہ ہمارے خاندان والوں نے ہمارا جینا مشکل کر رکھا تھا کہ ہماری اولاد کیوں نہیں ہو رہی۔ اور میری پھپھو تو اٹھتے بیٹھتے ٹھنڈی آہیں بھرنے لگیں اور میری بیوی کو باتیں سنانے لگیں، یوں جیسے یہ سب میری بیوی کے ہاتھ میں ہو۔ میں اپنی پھپھو کو سمجھا سمجھا کر تھک چکا تھا، الٹا وہ ہم دونوں سے ہی لڑنے لگیں کہ ہمیں علاج کروانا چاہیے تاکہ ہماری اولاد ہو سکے۔ اسی پریشانی میں وقت گزرتا چلا گیا۔ جب ہماری شادی کو 6 سال ہونے والے تھے تب ہمیں اولاد کی خوشخبری مل گئی۔ ہم تینوں جیسے پھر سے جی اٹھے۔ میں نے اور پھپھو نے میری بیوی کا بہت خیال رکھا اور بہت احتیاط کی۔ میرا بیٹا ٹھیک ٹھاک اور صحت مند پیدا ہوا، لیکن میری بیوی کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ موت کے منہ میں چلی گئی۔ یہ سب بہت اچانک ہوا۔ میں صدمے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ اپنے بچے کی تربیت کے حوالے سے میں نے اور میری بیوی نے مستقبل کے بہت منصوبے بنائے ہوئے تھے، مگر موت کسی کے ارادوں اور مرضی کی محتاج ہی کب ہوتی ہے، جس کا جب وقت آ جائے اسے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا پڑتا ہے۔ اپنی بیوی کی قبر کی ابتر اور اس پر آیا عذاب مجھے دھچکا پہنچا گیا تھا۔ ہر مشکل حال میں بھی میں نے اپنی بیوی کو صابر و شاکر دیکھا۔ مجھے ڈھونڈنے سے بھی اس میں کوئی خامی نظر نہیں آتی تھی۔ میں اتنا تو جانتا تھا کہ اللہ ناانصاف نہیں ہے۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میری بیوی کے حقیقی اعمال سے اللہ ناواقف ہو۔ مجھے حیرت اور صدمہ تھا کہ میں اتنا عرصہ اپنی بیوی کے ساتھ رہ کر بھی اسے جان نہیں پایا۔ مجھے دکھ یہ بھی تھا کہ اگر میری بیوی کوئی گناہ کر بھی رہی تھی تو کاش مجھے پہلے پتہ چل جاتا، تاکہ میں اسے اس گناہ سے روک لیتا اور اس عذاب سے بچا لیتا۔ میں پچھتاوے میں مبتلا تھا۔ گھر میں ان دنوں کیا چل رہا تھا، میرے بیٹے کو راتوں کے وقت کون سنبھال رہا تھا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ میں بس اپنی مرحوم بیوی کے لیے بے چین رہتا تھا اور اللہ سے اس کی مغفرت کی دعا کرتا رہتا۔ ایک روز پھپھو اچانک میرے پاس آئیں اور سنجیدگی سے بولیں کہ انہیں مجھ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ میری پھپھو نے مجھ سے جو بات کہی وہ مجھے ایک دم غصہ دلا گئی۔ میری بیوی کو مرے ابھی بمشکل 20-21 روز ہی ہوئے تھے کہ میری پھپھو میری دوسری شادی کرنا چاہ رہی تھیں۔ میں پھپھو سے ناراض ہونے لگا کہ انہیں میری مرحوم بیوی کا احترام کرنا چاہیے تھا اور کم از کم اتنی جلدی مجھ سے شادی کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، جبکہ میں ابھی بھی صدمے میں تھا۔ پھپھو نے تحمل سے میری ناراضگی دیکھی اور پھر مجھ سے ایک دن کہنے لگیں کہ وہ بوڑھی ہو گئی ہیں، اسی لیے اب مجھے یا میرے بیٹے کو نہیں سنبھال سکتی۔ انہیں بھی میری بیوی کی موت کا دکھ تھا۔ جب میں نے پھپھو کی باتوں کا کوئی اثر نہ لیا تو پھپھو نے مجھ سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنا بیٹا خود سنبھالو یا پھر اپنا بیٹا اسی کو دے دو جو اسے دن رات ماں کی طرح سنبھال رہی ہے۔ میں پھپھو کی بات پر حیران ہوا۔ میرا بیٹا کون سنبھال رہا تھا؟ کیونکہ میرے اندازے کے مطابق تو میرے بیٹے کو پھپھو ہی سنبھال سکتی تھیں، مگر جب میں نے یہی سوال پھپھو سے کیا تو ان کے جواب نے مجھے بالکل لاجواب کر دیا۔ پھپھو نے بتایا کہ میرا بیٹا اتنے روز سے میری مرحوم بیوی کی چھوٹی بہن سنبھال رہی تھی، پھر وہ چاہتی تھیں کہ میں اپنی بیوی کی چھوٹی بہن سے نکاح کر لوں تاکہ میرے بیٹے کو ماں کا پیار ملتا رہے اور ہمارا گھر بھی سنبھلا رہے۔ میں پھپھو کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں اپنی بیوی کی جگہ کسی کو دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، مگر پھپھو کا دن بدن مجھ پر زور بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ ہر دن مجھے میرا بیٹا دکھاتی جو نہا دھو کر بالکل صاف ستھرا ہوتا۔ پھپھو کی ضد تھی کہ میں بیٹے کی خاطر اپنی بیوی کی بہن سے نکاح کروں اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں رکھ لوں۔ میں نے اپنے کام پر جانا شروع کر دیا۔ میں سارا دن گھر سے باہر رہتا، واپس آ کر خاموشی سے پھپھو کی ضد سنتا رہتا۔ ایک روز پھپھو نے مجھے بتایا کہ میرا سالہ ملک سے باہر جا رہا ہے۔ میں چونک گیا۔ مجھے میری بیوی اپنی زندگی میں ہی بتا چکی تھی کہ اس کے بھائی کی تعلیم مکمل ہو چکی ہے اور وہ نوکری کے لیے ملک سے باہر جانا چاہتا ہے۔
میری بیوی کی کوشش تھی کہ اس کے بھائی کے باہر جانے سے پہلے پہلے اس کی بہن کی شادی ہو جائے تاکہ وہ بعد میں اکیلی نہ رہ جائے، مگر اسے کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ اب اپنی بیوی کے بھائی کے باہر جانے کا سن کر مجھے اس کی بہن کا خیال آیا۔ تب میں فکر مند ہو گیا۔ اب مجھے خیال آ رہا تھا، اگر میں مزید انکار کروں گا تو میری سالی میری بیٹی کو سنبھالنے کے چکر میں ساری عمر کے لیے کنواری بیٹھی رہ جائے گی، یا پھر اس کی شادی کر دی جائے گی اور میرے بیٹے کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ پھپھو بہت کمزور اور بیمار ہو گئی تھیں۔ ان کی بینائی بھی کم ہوتی جا رہی تھی۔ میں سوچ سوچ کر پریشان ہونے لگا اور تھک ہار کر میں نے اپنی پھپھو کی بات ماننے کا فیصلہ کیا۔ ایک روز کام پر جانے سے پہلے پھپھو کو جواب دے دیا کہ وہ جیسا چاہتی ہیں کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میرے جواب نے میری پھپھو کو خوشی سے نہال کر دیا۔ میرے جاتے ہی شاید انہوں نے پیچھے تمام تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ میں جیسے ہی کام سے شام کے وقت واپس آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پھپھو نے میرے نکاح کی ساری تیاری مکمل کر لی تھی۔ میں تو ویسے بھی اس بات کے لیے خود کو راضی کر چکا تھا۔ تبھی میں خاموشی سے نکاح خواہ کے سامنے بیٹھ گیا اور اپنے بیٹے کی خاطر یہ نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد میں اداس تھا، اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ مجھے پریشانی تھی کہ نہ جانے میری یہ دوسری بیوی اپنی بڑی بہن کی طرح سمجھدار اور خوش مزاج تھی یا نہیں، اور یہ بھی کہ نہ جانے وہ میرا گھر کیسے سنبھال پائے گی۔ مجھے نہیں لگتا تھا جیسے میرا دل اپنی پہلی بیوی سے مطمئن تھا، ویسے دوسری بیوی سے بھی کبھی مطمئن ہو پائے گا۔ اس نکاح کے بعد بھی میرے وہی معمولات تھے۔ میں صبح سویرے کام پر چلا جاتا، شام کے وقت گھر لوٹتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو جاتا۔ میری دوسری بیوی نے خاموشی سے میرا ہر کام سنبھال لیا۔ میرا کمرہ بھی اب بالکل صاف ستھرا رہنے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا دماغ اس بات کو سوچنے لگا، اور عجیب بات تو یہ تھی کہ آج تک میں نے اپنی دوسری بیوی کو نہیں دیکھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کیسی لڑکی ہے، کیونکہ میری پہلی شادی پر بھی اس نے مجھ سے پردہ کیا تھا۔ میری بیوی دینی معاملات کی سب سمجھ رکھتی تھی، اسی لیے اس نے اپنی بہن کا مجھ سے پردہ کروایا، اور وہ پردہ آج اسی لڑکی سے نکاح ہو جانے کے بعد بھی قائم تھا۔ ایک روز میں کام سے جلدی واپس آیا تو اپنے کمرے میں اپنی دوسری بیوی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ اپنی بڑی بہن سے بھی زیادہ خوبصورت تھی، مگر ایسا نہیں تھا کہ میں حسن پرست تھا اور مجھے اس کا حسن متوجہ کر رہا تھا۔ مجھے جس بات نے اس کی طرف متوجہ کیا وہ اس کے چہرے پر پھیلا سکون اور نرم تاثرات تھے۔ اسے دیکھ کر مجھے ایسا لگا جیسے وہ اپنی بہن کی موت سے بھی خوش اور مطمئن ہو۔ میں یہ بات سوچتے ہی عجیب کیفیت میں گر گیا۔ میں نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے سوال کیا کہ وہ اتنی مطمئن کس بات پر ہے۔ میرا سوال یقیناً اس کے لیے عجیب اور غیر متوقع تھا۔ وہ حیرت اور پریشانی سے مجھے دیکھنے لگی تو میں مزید بولا کہ اسے اپنی بہن کی موت کا افسوس ہی نہیں، الٹا وہ اس کی جگہ لے کر بھی اتنی خوش کیسے رہ رہی ہے، جبکہ اس کی بہن جوانی میں موت کے منہ میں جا چکی تھی، اور اس کی آخرت بھی جانے کیسی ہونے والی تھی، کیونکہ اس کو قبر میں یہ عذاب جھیلنا پڑ رہا تھا۔ میں نے اپنی مرحوم بیوی کا یہ راز غصے میں سوچے بغیر اس کی بہن کے سامنے بول دیا، مگر میری بات پر جب اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور میں چپ ہو گیا۔ میری دوسری بیوی کچھ دیر صدمے سے مجھے دیکھتی رہی اور پھر بری طرح رو پڑی۔ میں اسے روتا دیکھ کر بوکھلا سا گیا۔ روتے روتے وہ ایسی بات بولنے لگی اس نے مجھے ساکت کر دیا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے یہی خوف تھا کہ بڑی باجی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا اور اسے سخت عذاب دے گا، مگر وہ میری سنتی ہی نہیں تھی۔ میں اپنی بیوی کے ان الفاظ پر بالکل دنگ رہ گیا اور مجھے حیرت اور پریشانی تھی، یعنی میری مرحوم بیوی کچھ ایسا کرتی تھی جس سے اس کی بہن بھی واقف تھی اور اسے روکتی تھی۔ جب میں نے اپنی بیوی سے تفصیل پوچھی تو وہ گڑبڑا گئی اور بات بدلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر میں نے جب سچ جاننے کے لیے التجا کی تو اس نے مجھے اپنی بڑی بہن کی اصلیت بتائی۔
جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اس نے بتایا کہ میری بہن بہت نیک تھی اور حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی۔ ایک روز ہمارے محلے میں کسی بچے کو تکلیف ہوئی تو اس کی ماں کی پریشانی پر میری بہن نے یوں ہی کچھ آیات پڑھ کر اس بچے پر پھونک دی، جس سے اس بچے کو آرام آ گیا۔ اور اس واقعے کے بعد میری بہن مشہور ہو گئی کہ وہ نیک بی بی ہے جس کے پاس بیماری اور تکلیف کی شفا ہے۔ اس کے بعد تو طرح طرح کے لوگ ہمارے گھر آنے لگے اور میری بہن تویز کے نام پر قرآن کی آیات لکھ کر دے دیتی۔ وہ لوگ چند روپے دے کر چلے جاتے اور ہمارا گزر بسر ہونے لگا، مگر مشکل حالات کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا۔ اچانک ہمارے بھائی کا ایک گردہ فیل ہو گیا اور وہ ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا۔ ہمارے پاس اس کے علاج کی رقم نہیں تھی۔ ہم بہت پریشان تھے۔ انہی دنوں ایک مرد میری بہن کے پاس آیا اور اسے بولا کہ وہ کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر وہ لڑکی شادی شدہ ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ میری بہن ایسا تویز دے کہ لڑکی کی طلاق ہو جائے اور وہ اسے پا لے۔ میری بہن نے انکار کر دیا کیونکہ یہ گناہ کا کام تھا، مگر جب اس مرد نے 1.5 لاکھ روپے دینے کا کہا تو میری بہن نے بھائی کو بچانے کے لیے نہ جانے کاغذ پر ایسا کیا لکھا کہ اس مرد کی خواہش پوری ہو گئی اور ہمارے بھائی کا آسانی سے علاج ہو گیا۔ پھر تو ہر آئے روز ایسے ہی لوگ آنے لگے جو ناجائز مطالبے کے لیے تویز بناتے اور ڈھیروں پیسے پکڑا کر چلے جاتے۔ ایک روز چھپ کر اپنی بہن کو میں نے وہ تویز بناتے دیکھا تو میرے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ میری بہن کاغذ پر قرآن الٹا لکھ رہی تھی اور یہ کالا علم تھا۔ میں دکھ سے پاگل ہوتی بہن کو روکنے لگی، اسے سمجھانے لگی کہ وہ توبہ کر لے۔ وہ بولی کہ اگر میں ایسا نہ کرتی تو ہمارا بھائی کب کا مر جاتا۔ میں اس بات پر غصہ ہو گئی۔ میں نے بہن کو کہا اس سے تو اچھا تھا کہ ہمارا بھائی مر جاتا، مگر وہ یہ حرام کام نہ کرتی۔ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں اپنی بہن کو بہت سمجھاتی رہی، مگر اب وہ لالچ میں آ چکی تھی۔ وہ اتنی نیک تھی، روحانیت پا چکی تھی، مگر اس نے پیسوں کے لالچ میں سب کچھ گوا دیا۔ اس کی زندگی اچھی تھی، وہ نماز قرآن بھی کرتی اور حتیٰ کہ اس کی شادی ہو گئی، مگر اس نے وہ کبیرہ گناہ نہیں چھوڑا اور پیسہ کماتی رہی۔ میں سب سن رہا تھا۔ میری بیوی بول رہی تھی کہ میں ڈرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو توبہ کی مہلت دیے بنا ہی موت دے دے گا اور سخت عذاب دے گا، اور میرا کہا سچ ہو گیا۔ میں گمسم ہو گیا۔ میں اپنی بیوی کو اتنا نیک سمجھتا رہا اور وہ صرف دنیاوی پیسوں کی لالچ میں اتنا بڑا گناہ کرتی رہی، اور میرے سامنے بیٹھی میری دوسری بیوی اس جیسی حافظہ نہ ہونے کے باوجود اللہ کا خوف رکھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اب اصل میں نیک بیوی سے نوازا تھا۔ کالا علم کروانے والے اور کرنے والے دونوں کے لیے اللہ کے ہاں سخت عذاب ہے۔ کبھی بھی کسی اپنے کی شدید بیماری میں بھی اس گناہ کا مرتکب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس بیماری کے بعد جب اسے موت آئے تو وہ اس کی نجات کا ذریعہ ہو۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔